بندہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے اور کب کتنی پڑھنی ہے، تو وہ شریعت کی مخالفت میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے علامہ قاضی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھا کون ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا اخلصہ و اصوبہ، وہ عمل سب سے زیادہ خالص بھی ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، دنیا کا حصول نہ ہو، کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں۔ اور کہا وَأَصْوَبُهُ، اور سب سے زیادہ درست ہو۔ کہا درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ تو ہر وہ عمل جو کیا کرتا ہے بندہ، اگر وہ خالص تو ہو اللہ کے لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ عمل خالص ہے اللہ کے لیے، طریقہ نبوی نہیں ہے۔ ابھی آ رہی وہ رات 15 شعبان کی، آپ دیکھ لیجئے، حدیثوں کا جائزہ لیجئے گا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو ہے پوری رات جو ہے عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحیح احادیث سے ایک بھی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس رات کو شب قدر جیسی رات مانی جائے، اس کے اندر جو ہے قبرستان جایا جائے، چراغاں کیے جائے، حلوے بنائے جائے، نہ جانے کیا کیا چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ پوچھیے گا کرنے والوں سے تو آپ کو جواب دے گا کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یقین ہو سکتا ہے، اخلاص ہے اس کے عمل میں، اخلاص تو ہے، طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے، اسی لیے وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر وہ شخص جو کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے جو ہم نے وضع کیا ہے، اللہ کے حکم سے بتایا ہے، تو وہ عمل مردود ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص عمل کرتا ہے سنت کے مطابق، وہ عمل ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی عمل مردود ہے۔ سنت کے مطابق ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، خالص نہیں ہے اللہ کے لیے، ریاکاری ہے، شرک، اس کے اندر دنیا طلبی ہے، تو اللہ کہتا ہے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دنیا کا عمل اگر انسان ایک دینی کام کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، جو بھی کام کر رہا ہے، طریقہ تو ٹھیک ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے خالص نہیں کر رہا ہے، اس میں دوسروں کو دکھانا مقصود ہے، یا اس عبادت کے عوض میں وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، تو کہیں گے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہر عمل کے لیے دو باتیں شرط ہوا کرتی ہیں، ایک کہ وہ خالص ہو اللہ کے لیے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو خالص کیسے ہو؟ تو الحمدللہ عقیدے کے ابواب اپنے جانے، عقیدے کے مسائل سیکھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں، اس طریقے کی جانکاری کے لیے دینی مسائل پر جو مشتمل کتابیں ہیں ان کی واقفیت ضروری ہے۔ اور جب ہم یہ مسائل بتائیں گے تو ان میں سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شرم و حیا کی عمل کو، تو طہارت کے جو مسائل ہیں یا اسی طرح نماز سے پہلے جو چیزیں شرط ہیں ان کی بھی واقفیت ضروری۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق باتوں سے شرماتا نہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی خیر النساء نساء الانصار ما یمنعہن الحیاء من ان یتفقہن فی الدین، کہ بہترین عورتیں قبیلہ انصار کی عورتیں تھیں، شرم و حیا انہیں دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتا، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور یہی بات کہتی۔ آ رہی حدیث ام سلیم کی اخیر میں کہ اللہ کے نبی اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ تو ایسے مسائل جن کو شرم و حیا کے پردے میں کہہ دیجیے ڈھانک دیا گیا اور امت
کا ایک بڑا طبقہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا. تو ہمیں سے ہر ایک شخص کو جاننا چاہیے ان مسائل. آج کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشہور ترین صحابی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر اسلام لائے، اور عربی زبان میں ہرہ کہتے ہیں بلی کو، چھوٹی سی بلی کو کے بچے کو وہ اپنے گود میں رکھا کرتے تھے یہاں. تو اللہ کے نبی نے نام ہی دے دیا یا ابا ہریرہ، حالانکہ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. انتہائی قابل فاضل صحابی، 4 سال صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ان 4 سالوں میں دن اور رات کے ہر حصے میں جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے مسجد نبوی میں یا کہیں جانا آنا رہتا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. اسی لیے ان کی روایات کو دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی سے جو حدیثیں انہوں نے کوٹ کی ہیں وہ صحابہ میں سب سے بڑی تعداد ہے. 5374 حدیثیں یہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے. اور ان کو بہت ٹارگٹ بھی کیا گیا. ٹارگٹ کن کی جانب سے کیا گیا؟ ان لوگوں کی جانب سے جو جن کے خلاف ان کی روایت کردہ حدیثیں. چنانچہ بہت سارے گمراہ فرقوں نے ان کو کہا کہ یہ سمجھ نہیں تھا، فقیہ نہیں تھے، مسائل دین کی واقفیت نہیں تھی. اللہ کی قسم امام ذہبی نے لکھا ہے سیر و اعلام النبلاء میں کہ ابو ہریرہ سید الاسلام و فقیہ الانام، کہا اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، سمجھدار شخص ہیں، انتہائی قابل فاضل صحابی. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو مہاجرین تھے وہ بزنس میں لگے رہتے تھے. کان یشغلہم السفق بالاسواق، بازاروں میں مشغول رہتے بزنس میں. اور جو انصاری صحابی تھے وہ کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے. اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتا تھا، بس اتنا کہ 1-2 روٹی مل جائے نوالا جس سے میرے زندگی گزر بسر ہو جائے. اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتا تو یاد کر لیتا، اور یاد کرنے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. اللہ کے نبی نے اسپیشل دعا کی تھی ان کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو اپنی چادر کو پھیلائے اور میں اس کے لیے دعا کروں یاد حفظ کی بڑھانے کی، تو پھر وہ جو بھی بات مجھ سے سنے گا کبھی نہیں بھولے گا. تو ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا اور اللہ کے نبی نے دعا کی اور انہوں نے اپنے سینے میں لگا لیا. کہتے ہیں اس کے بعد سے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث میں نے کبھی نہیں بھولی. اور اتنا اہتمام کرتے تھے حدیثوں کا، کہتے تھے کہ رات کو 3 حصے میں بانٹ رکھا تھا. ایک حصے میں سوتے، ایک حصے میں قیام اللیل کرتے، اور ایک حصے میں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی حدیثوں کو یاد کرتے، دہرایا کرتے تھے. اور اسی لیے حضرت عمر اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے صحابی نے کہا کہ ابو ہریرہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرے. انتہائی قابل صحابی، مفتی تھے مدینہ کے، گورنر بھی رہے. سن 57 یہ کہا جاتا ہے سن 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو نہیں قبول کرے گا جب وہ حدث کا شکار ہو جائے، یہاں تک کہ وضو کر لے. حدث کہتے ہیں کسی، یہ ایک لفظ ہے. حدث کا مطلب ہوتا ہے، اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر نئی چیز کو دین میں حدث کہتے ہیں. اسی لیے بدعت کو آپ سنیے گا خطیب کے زبانی منبر سے، کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نئی چیز جو گڑھی گئی ہے وہ بدعت ہے. اور حدث جب بولا جاتا ہے تو یہ 2 مفہوم رکھتا ہے، ایک حدث اکبر اور ایک حدث اصغر. حدث اکبر کا مطلب ہے وہ چیزیں جس سے انسان پر غسل واجب ہو جاتی ہیں. اور غسل واجب ہوتی ہیں، علماء نے بہت ساری صورتیں ذکر کی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی انسان بالغ ہے اور وہ رات میں سویا اور اس کے جس کو آپ نائٹ فال کہہ سکتے ہیں، احتلام کا شکار ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہے. غسل واجب ہے، اور غسل کا طریقہ بھی ہے جو اس کا بیان آگے آ رہا ہے. اسی طرح کوئی خاتون ہے اور اس کے خاص ایام چل رہے ہیں پیریڈ کے، اگر وہ ایام ختم ہو جاتے ہیں تو اب اس کو پاک ہونے کے لیے غسل کرنا اس پر واجب ہے. اسی طرح کوئی شادی شدہ شخص ہے، اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، اگرچہ انزال نہیں ہو پھر بھی اس پر غسل واجب ہے، آگے آ رہی حدیث آ رہی. اسی طرح کوئی شخص مسلمان ہوا، کافر تھا، تو اسلام لانے کے بعد کہا جاتا ہے جاؤ غسل کرو. یہ غسل کو، اس غسل کو بھی بعض علماء نے واجب قرار دیا. اسی طرح کوئی انسان مر جائے تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو غسل دیتے ہیں، سوائے شہید کے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تو یہ 5 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے.
تو یہ تو ہوا حدث اکبر. اور اسی طرح انسان جو ہے حدث اصغر کیا ہے؟ انسان باتھ روم جائے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو پیشاب پیخانے سے، یا اس سے ہوا کا خروج ہو گیا ہو، تو یہ چیزیں وضو کو توڑنے والی، تو یہ حدث اصغر ہے. حدث اکبر کا بیان گزرا کہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور وہ 5 چیزیں تھیں جن کا بیان گزرا کہ مان لیجئے کوئی نوجوان ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نائٹ فال کا مسئلہ آ جائے. اسی طرح جو ہے کوئی شادی شدہ ہے، اپنے اہل کے قریب گیا، چاہے وہ انزال ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر غسل واجب ہے. اسی طرح کوئی خاتون ہے، اگر وہ بالغ ہو چکی ہے، اس کے خاص ایام ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو پاک ہونے کے لیے غسل کرنا واجب ہے. اسی طرح کوئی مسلمان ہوتا ہے، اس وقت کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے جو ہے غسل کرو. اسی طرح کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ حدث اکبر کہلاتی. اور ابو ہریرہ نے جو جواب دیا حدث اصغر سے، حدث اصغر وہ یہ ہے کہ انسان قضاء حاجت کے لیے گیا، پیشاب پیخانے سے فارغ ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا جو وضو تھا. اسی طرح کوئی ہے جس کو گیس ویس کا مسئلہ ہے تو اس سے جو ہے ہوا کا خروج ہوا تو یہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ حدث ہوا جس کا بیان ہوا. اللہ قبول نہیں کرتا ہے، قبول نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی شخص جو ہے نماز پڑھا اور اخیر رکعت میں جا کے اس سے ہوا کا خروج ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ جائیے وضو کیجئے اور پھر سے پوری نماز دہرائیے. ایسا نہیں ہوگا کہ پیچھے پاؤں لوٹے، قبلہ نہ بدلے اور جا کے وضو کر لے جیسے کہ حناف کہتے ہیں. سمجھے؟ وہ حدیث ضعیف ہے. کہا کہ وضو آپ کو پھر سے نماز کا اعادہ کرنا ہو. نماز جو ہے شروع کرتے ہیں آپ اللہ اکبر سے اور ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے. یہ پورا عمل ہے. بیچ میں جس حصے میں بھی آپ کا وضو اگر ٹوٹ جائے تو وضو ٹوٹنے کے بعد جائیے وضو کیجئے اور نئے سرے سے آپ کو شروع سے نماز پڑھنی ہوگی. جو پڑھ چکے تھے اس حالت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. یہی صحیح رائے ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے. نہیں قبول ہوگا. قبولیت کا 2 مطلب ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ کے نبی کی کچھ حدیثیں آپ سنے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما. کوئی جیوتشی کے پاس آئے، ہاتھ دکھانے والے کے پاس، جو کہتا ہے کہ فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں، مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، اور اس سے غیب کے سلسلے میں کوئی بات اس نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. اور صحیح الجامع کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو اللہ اس کے 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پہ کہ کیا وہ شخص جو کسی جیوتشی سے اپنا ہاتھ دکھائے، یا وہ شخص جو شرابی ہے، شراب پی لیا اس نے، کیا وہ اگلے 40 دن تک نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ یہ ایک سوال ہے. اور اگر پڑھے گا تو کیوں پڑھے گا جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے قبولیت کا 2 مطلب ہوتا ہے. ایک تو کہ وہ عمل صحیح نہیں ہے، فاسد ہے، اس کے اندر کوئی خلل پیدا ہو گیا، جیسے نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا تو وہ عمل فاسد ہو گیا، آپ خلل پیدا ہو گیا، آپ کو جا کے کرنا پڑے گا. اور کبھی کبھی عمل تو صحیح ہوتا ہے شرائط کی روشنی میں. اس نے جو نماز پڑھی اس کے ذمے سے وہ نماز ادا ہو گئی، لیکن اس عمل کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. تو جہاں ذکر آیا ہے کہ جس نے کسی جیوتشی سے، کسی غیب کی خبروں کا دعویٰ جانکاری کا دعویٰ کرنے والے سے اپنا ہاتھ دکھایا یا اپنے مستقبل کی باتیں پوچھی تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کو 40 دن پڑھنے ہوں گے، نماز اس کو پڑھنا ہے. ہاں، اس کی سزا یہ ہے کہ ان 40 دنوں کی نماز کو اللہ بطور سزا نہیں قبول کرے گا. نماز تو آپ کو پڑھنی ہے. ہاں، اب یہ بھی نہیں کہا جائے گا اس سے کہ 40 دن کی نماز تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی، 40 دن اور پڑھو، ایسا کچھ کہا نہیں جائے گا. اس کی ذمہ داری ادا کر دی جو اس کے اوپر تھی. بس یہ ہے کہ بطور سزا شرابی اور اس شخص کے لیے جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، کہا گیا کہ 40 دن کا ثواب تم کو نہیں ملے گا، وہ عمل اللہ کے ہاں اوپر کو نہیں اٹھے گا. ایک سوال آتا ہے کہ اگر مان لیجیے توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے
تو علماء نے لکھا ہے، اور اسی حدیث میں ایک اضافہ ہے شرابی والی حدیث میں، کہ اذا تاب تاب اللہ علیہ، ہاں اگر توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے جو ہے نماز نہیں قبول ہوگی، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وہ 40 دن کی نمازیں بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اگر خالص دل سے توبہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز انشاءاللہ قبول ہوگی، جیسے کہ صحیح الجامع کی اس روایت کے اندر ہے۔ ایک لفظ کہا اللہ کے نبی نے صلاۃ احدکم، صلاۃ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نماز، خاص ہے معرفہ کی طرف جو ہے اضافت ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تراویح کی نماز پڑھ رہے رمضان میں اور وضو آپ کا ٹوٹ چکا پھر بھی آپ لگے ہوئے کہتے ہیں کہ فرض نماز تھوڑی ہے، نہیں، نماز کوئی بھی ہے اس کے لیے طہارت شرط ہے، جا کے آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ کہا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، حتیٰ یتوضأ، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی کی نماز کو اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب وہ حدث کا شکار ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو پتہ چلا کہ اگر انسان حدث کا شکار ہو، اور حدث کیا ہوتا ہے اس کا بیانہ بھی گزرا، تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، اور حدث اگر اس کا تعلق حدث اکبر سے ہے جو غسل کو واجب کرتی ہیں تو اس کو غسل کر لے، فجر سے پہلے اٹھے جا کے غسل کرے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما کی ہے، اور یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو لکھا کرتے تھے اور انتہائی قابل فاضل صحابی، پوری زندگی روزہ رکھے اور پوری زندگی جو ہے قیام اللیل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مہینے میں 3 دن رکھو، کا اور طاقت ہے، کہا کہ ایک دن گیپ کا مہینے میں 1 دن رکھو، کہا اور طاقت ہے، 3 دن رکھو اور رخصت دی، کہا کہ تمہارے جسم پر کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، سب کو اپنا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، لیکن نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ صیام داؤد رکھو، داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، یعنی 1 دن روزہ سے نہ رہو اور 1 دن روزے سے رہو، اور قیام اللیل کرتے تھے پوری رات۔ تو آخر زمانے میں بڑی پریشانی کے شکار ہوئے، تو کہتے تھے کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قبول کر لیتا تو دین میں پریشانی نہیں ہوتی۔ تو انسان جتنا مستطیع ہو سکتا ہے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی عمل کرے، کیونکہ اگر زیادہ اپنے آپ پہ کرنا چاہتا ہے تو وہ تھک جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ، اور اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے۔ انہی کی روایت بخاری شریف میں ہے، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومہ وان قل، اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو انسان کنٹینیو کر سکے، اگرچہ وہ کم عمل ہے اور اس کو پائیداری حاصل ہے، اس کو ہمیشہ کرتا ہے انسان، تو اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں اور ان کے والد مصر کے فاتح رہ چکے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے افضل خاتون عائشہ صدیقہ۔ اللہ کے نبی نے جب اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تھی، ان کی عمر 18 سال تھی، چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو تفصیل سے بتایا جائے گا اس موضوع پہ۔ حضرت عائشہ کی شادی پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ سن 57 میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل للعقاب من النار، ان پنڈلیوں کے لیے جو وضو میں خشک رہ جاتی ہے جہنم کی آگ ہے۔ وضو کرتے ہیں عموماً پاؤں کا پچھلا حصہ خشک رہ جاتا ہے، خبردار رہیے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہ جہنم کی آگ ہو ان پنڈلیوں کے لیے جو سوکھی رہ جاتی ہے۔ وضو کرتے ہیں تو اپنے آدائے وضو کا پورا خیال رکھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ وضو کرے فَيُسْبِغُ الْوُضُوء، اور اچھی طرح وضو کرے، اسباغ کرے، کوئی عضو خشک نہ رہ جائے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کے صغائر معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وضو کرتے وقت خاص طور سے غفلت کا مظاہرہ ہوتا ہے، وضو کے کچھ اعضاء خشک رہ جاتے ہیں۔ انگلیوں میں خلال کرنا نہ بھولے، ہو سکتا ہے انگلیوں کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو ہے کچھ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں۔ اور ابو ہریرہ کی اس حدیث کا سبب ہے، انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کو وضو کرتے نکل رہے ہیں اور ان کے پاؤں کی پنڈلیاں پچھلا حصہ خشک ہے، تو انہوں نے کہا اسبغ الوضو، وضو کو پورا کرو، کیونکہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو پنڈلیاں خشک رہ جاتی ہے وضو میں،
ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اڑویل جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ پتہ چلا کہ انسان جب وضو کرے تو پوری طرح وضو کرے۔ اگر مان لیجیے آپ کے پاس پانی کم ہے، ایک ہی مرتبہ دھونے کی نوبت آئے تو ایک مرتبہ دھو سکتے ہیں، آ رہی حدیث، ایک مرتبہ دھو سکتے، لیکن خیال رہے کہ کہیں پر کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی وضو کیا ہے، 2 مرتبہ بھی کیا ہے، 3 مرتبہ بھی کیا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی تقریباً نصف لیٹر پانی سے یا اس سے کچھ اوپر سے جو ہے وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو پانی میں یہاں جہاں فضول خرچی سے بچنا ہے، اسراف نہ ہو، وہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ اعضائے وضو میں کسی عضو میں کو خشک نہ چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔